شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ بے شمار تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جتنی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں سب تصویروں کو اتار دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سب تصویریں اتار دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا۔ بت توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ صدا جاری و ساری تھی، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا تھا۔ سب بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ سے شرک کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ صفا مروہ پر دو مشہور بت جن کے نام اساف اور نائلہ تھا، ان بتوں کو بھی توڑ دیا گیا جو کہ بیت اللہ شریف میں بے حرمتی اور زنا کاری کی وجہ سے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ تشریف لے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچے کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے تو یہاں ہر طرف ویران و سنسان اور ریتلا علاقہ تھا۔ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دور دور تک موجود نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بیوی بچے کو یہاں چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ علیہ السلام دوسری بار خانہ کعبہ آئے تو آپ یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق تیسری بار خانہ کعبہ آئے تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ ایک پاک اور مقدس جگہ ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام مسلمان نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت فرد پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض قرار دیا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو کر بیت شریف سے واپس آئے اور اس کے فرائض و آداب کو سمجھے۔ ناظرین گرامی، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا سبق سکھایا جو کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا ہی کیوں نہ حال ہو، اور جو ان کا حال ہوا وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف اور نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ امام ابن کثیر نے جلد 1 صفحہ نمبر 335 اور امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صفا پہاڑی پر ایک بت مرد کی شکل میں تھا جسے اساف کہا جاتا تھا، اور مروہ پر ایک بت عورت کی شکل میں تھا جسے نائلہ کہا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے ان دونوں نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر زنا کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، پھر انہیں صفا مروہ پہاڑی پر بطور عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ پھر جب زمانہ نے طول پکڑا تو ان دونوں کی عبادت کی جانے لگی۔ اہل جاہلیت یا صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان دونوں کو چھوتے، پھر جب اسلام کی آمد ہوئی اور بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا تو مسلمانوں کے صفا مروہ کے درمیان سعی کو ان دونوں بتوں کی وجہ سے ناپسند کیا۔
علامہ ہیثمی نے البزار فی مسند جلد 3 صفحہ نمبر 299 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم نے لوگوں سے یہ بار بار سن رکھا تھا کہ اساف اور نائلہ جو کہ قبیلہ جرہم کے مرد و زن تھے، انہوں نے کعبہ میں زنا کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں پتھر کا بنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، زمانہ جاہلیت میں قبیلہ جرہم کا ایک اساف نامی خوبصورت جوان تھا۔ اس کا اصل نام اساق بن یالا تھا، اور نائلہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی تھی جس کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ اس کا تعلق بھی جرہم قبیلے سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر رہائش پذیر ہوا تھا۔ یہ قبیلہ ہر وقت بیت اللہ شریف کے ارد گرد دکھائی دیتا تھا، لیکن بعد میں اس قبیلے کو شکست ہوئی تو یہ یمن میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ اب یہ دونوں محبت کے پجاری اساف اور نائلہ بھی یمن میں رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف تھے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی تھی۔ خیر، ان میں ناجائز تعلقات روز بروز بڑھتے گئے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے کا دونوں میں اتفاق ہوا تو یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے کسی شخص کو نہ پایا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے بیت اللہ شریف میں زنا کاری کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے قافلے کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور ان دونوں کو پتھر کی حالت میں دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہوئے تو لوگوں نے ان دونوں کی مورتی کو خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ ہر خانہ کعبہ میں آنے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کرے۔ لیکن ان کے اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکل آیا۔ مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر رکھ دیا، اور ان کو ان کے انجام کی یہ سزا مقرر کی گئی کہ جو بھی شخص صفا مروہ پر جائے ان دونوں کے بتوں پر ایک جوتا رسید کرے۔ کچھ نسلوں تک یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں تھپڑ رسید کرنے شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں کے بعد لوگوں نے ان کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، لیکن ان لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کو پوجنا زیادہ شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ بت بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کو لوگ خدا مانتے تھے۔ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، منتیں مانتے اور بڑی بڑی قربانیاں کرنے شروع ہو گئے تھے۔ فتح مکہ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اساف اور نائلہ کے بتوں کو بھی صفا مروہ سے لا کر توڑ دیا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، چونکہ یہ دونوں بت صفا اور مروہ پر تھے تو اس لیے مسلمان ان دونوں کے درمیان صحیح کو برا محسوس کرتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ لہٰذا آج ہر مسلمان جو حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگاتا ہے، جو کہ مناسک حج میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے پیارے شہر مکہ میں جلد از جلد بلا لے، اور جو ایک دفعہ جا چکے انہیں بار بار حاضری نصیب ہو۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔